السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، رمضان کے مہینے میں 5 کام ہم سبھی لوگوں کو ضرور کرنے چاہیے۔ رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ، بخششوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں اور اس کے انعام بندوں پر اس قدر اترتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نفلوں کا ثواب دوسرے مہینے کے فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں ہمیں 5 کام ضرور کرنے چاہیے۔ نمبر 1، ہر عقل مند بالغ صحت مند پر فرض ہے کہ ہمیں بغیر کسی شرعی عذر یعنی مجبوری کے روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ شرعی عذر جیسے بہت بڑی بیماری یا بہت زیادہ بڑھاپا ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو، یا پھر آپ سفر میں ہیں اور ان صورتوں میں تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، پھر بعد میں روزے کی قضا کر لے، بنا کسی شرعی عذر کے روزہ نہ چھوڑے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر رمضان کا ایک روزہ چھوٹ جائے تو اگر اس چھوٹے ہوئے روزے کی قضا میں اگر آدمی پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تب بھی اس روزے کا ثواب اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ رمضان کا روزہ رکھنے پر بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے روزے ہم ضرور رکھیں، گرمی کا بہانہ بنا کر یا پھر کوئی اور معمولی بہانہ بنا کر بنا وجہ رمضان نہ چھوڑیں۔ نمبر 2، جتنا ہو سکے رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ اب ہماری بہت ساری ماں بہنیں پریشان ہو جاتی ہے، وہ پہلے قرآن کریم پڑھتی چلی آ رہی ہیں، کسی نے 20 پارے پڑھ لیے، کسی نے 15 پارے پڑھ لیے، تو اب وہ پریشان رہتی ہے کہ رمضان میں شروع سے قرآن کریم پڑھنا شروع کرے یا پھر پہلے سے پڑھے ہوئے قرآن کریم کے پاروں کو پہلے ختم کریں۔ تو دیکھیے، رمضان میں پہلے آپ نے جتنے پارے ہو گئے ہیں آپ ان کو پہلے پورا کر لیجئے، پھر نیا قرآن کریم شروع کیجئے، کیونکہ قرآن کریم کو ادھورا چھوڑنا غلط ہے۔ پہلے آپ اپنے اس قرآن کریم کو پورا کیجئے جس کے پارے آپ کے باقی رہ گئے ہیں، پھر نیا قرآن کریم پڑھنا شروع کیجئے۔ نمبر 3، پابندی سے تراویح پڑھنی ہے، ناغہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، یعنی تراویح بالکل چھوٹنی نہیں چاہیے، بلکہ پابندی سے ہمیں روزانہ تراویح پڑھنی چاہیے۔ رمضان کا چاند دیکھ کر جو ہم تراویح شروع کریں تو عید کا چاند دیکھ کر ہی ہم اس تراویح کو ختم کریں۔ مرد حضرات بھی تراویح کی پوری پابندی کریں، تھکان وغیرہ کا بہانہ ہرگز نہ بنائیں، اور عورتیں بھی پابندی سے تراویح پڑھیں۔ مرد اور عورت دونوں 20-20 رکعت تراویح پڑھیں۔ اگر عورتوں کو تراویح پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تو چینل پر جا کر دیکھ لیجئے۔ اگر خواتین پیریڈ ٹائم سے ہے تو جتنے دن پیریڈ میں رہتی ہیں اتنے دن تراویح معاف ہو جاتی ہے۔ جیسے پیریڈ ٹائم میں نماز معاف ہوتی ہے، اسی طرح پیریڈ کے دن میں خواتین کے لیے تراویح بھی معاف ہوتی ہے، لیکن جب آپ خواتین پیریڈ سے پاک ہو جائے تو پابندی سے تراویح پڑھیں۔ نمبر 4، روزے میں گناہوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص روزے میں گناہوں سے نہیں بچتا تو وہ ایسا ہے جیسے پورے دن بھوکا پیاسا رہا، کیونکہ آپ نے روزہ رکھا اور پورے دن گناہ بھی کرتے رہے تو روزہ رکھنے پر جو ثواب آپ کو ملتا ہے اس ثواب کو آپ کے گناہ کھا جاتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے بچنا بے حد ہی ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ گناہ اللہ سے دور کرتے ہیں اور شیطان کے قریب کرتے ہیں، تو گناہوں سے بچیں۔ نمبر 5، یعنی خوب اللہ کا ذکر کریں۔ اگر ہم جاگ رہے ہیں، گھر کے کام کاج کر رہے ہیں یا پھر باہر کے کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا، پانچواں پڑھتے رہیں۔ مطلب یہ کہ پورے دن رمضان میں صبح سے شام تک اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھیں، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائے رکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ہمیں رمضان کے مبارک مہینے میں ان 5 کاموں کو پابندی کے ساتھ میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اب رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو ہی چکا ہے، تو ہم سب ان 5 کاموں کو رمضان میں پابندی سے عمل سے کریں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، تو آپ کو گناہوں سے بچنا ہے اور ان 5 کاموں کو پابندی سے کرنا ہے۔ آپ سبھی لوگوں سے التجا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تقریباً شروع ہو چکا ہے، اس ویڈیو کلپ کو اپنے پاس تک بالکل نہ رکھیں، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔